اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹوریز ملتی رہیں۔ چودھری عظمت یہ گرانٹ کہاں اور کس مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے؟ شاہد کے چشم کشا انکشافات سن کر میرا تجسس بڑھ رہا تھا۔ کیمیکل کی اسمگلنگ پس پشت چلی گئی تھی۔ اس سے کہیں بڑے اور سنگین معاملات سامنے آ رہے تھے جن کی ہمیں بھنک بھی نہیں ملی تھی۔ فل برائٹ فاؤنڈیشن امریکہ بچاؤ نامی ایک خفیہ پروجیکٹ چلا رہا ہے جس کا مقصد ہے کہ اگلے 10 برسوں میں امریکی معاشرے سے منشیات کی لعنت کو جڑ سے ختم کر دیا جائے۔ یہ پروجیکٹ جنگ، مقابلے اور قانونی اسداد کے بجائے سرمایہ کاری کے اصول کے تحت کام کر رہا ہے۔ وہ لوگ جنوبی امریکہ اور ایشیا کے ملکوں میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ چودھری عظمت کو قبائلی علاقوں سے ہیروئن کی زیادہ سے زیادہ مقدار خرید کر یہی تلف کرنے کا ہدف دیا گیا ہے۔ ہماری گاڑیاں یہاں سے امدادی سامان لے کر ادھر جاتی ہیں اور واپسی پر ہیروئن کے چند تھیلے لے کر خاموشی سے لوٹ آتی ہیں۔ وہ بالکل نئی اطلاع تھی، شی ختم ہو گئی تھی مگر اس کا نظریہ زندہ تھا۔ شی ہیروئن کی مقامی پیداوار کو مقامی منڈیوں میں کھپانے کے مضمون منصوبے پر کام کر رہی تھی۔ امریکہ بچاؤ پروجیکٹ میں پیداوار کو تلف کرنے پر زور دیا جا رہا تھا۔ دونوں کوششوں کا مقصد ایک تھا کہ اسمگلنگ کے لیے ہیروئن کی مقدار کو زیادہ سے زیادہ گھٹایا جائے۔ یہ گھپلے کا کام ہے، ہر مرحلے پر لاکھوں کا ہیر پھیر ممکن ہے۔ تم لوگوں کی خریدی ہوئی ہیروئن یہاں بکتی ہوگی، میں نے اضطراری انداز میں کہا۔ صاف ستھرے کام براہ راست حکومتوں اور کاروباری اداروں کے ذریعے کیے جاتے ہیں، شاہد نے ایک گہرا سانس لے کر کہا۔ جہاں گھپلے ہوتے ہیں وہاں NGOs کو استعمال کیا جاتا ہے۔ گرانٹ دینے والوں کو اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ ان کی دی ہوئی گرانٹ کا بڑا حصہ درمیان ہی سے کھا لیا جائے گا، اس لیے وہ بہت بڑے بڑے فنڈز جاری کرتے ہیں۔ چوری، بے ایمانی اور غبن کے باوجود ایک بڑی رقم اصل مقصد پر خرچ ہوتی ہے۔ یہی ہم بھی کر رہے ہیں۔ میں نے ہیروئن کی فروخت کے بارے میں پوچھا تھا۔ میں نے سخت لہجے میں اسے یاد دلایا۔ جب قدم قدم پر چوری اور بے ایمانی کی کھلی چھوٹ ہو اور یہ یقین ہو کہ اس لوٹ مار کا کبھی حساب نہیں لیا جائے گا تو کون رک سکتا ہے؟ ہیروئن کا لین دین کچا کام ہے جس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا۔ چودھری عظمت کچھ ہیروئن لاہور کے 2 ڈیلروں کو دیتا رہتا ہے۔ خالد کا یہ اندازہ بالکل درست ثابت ہوا کہ لاہور کی آبادیوں میں ہیروئن کی کھپت میں یکایک اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ لوگ جو منشیات فروشوں کے گھنونے کاروبار سے وابستہ تھے اپنا زہر مسلسل فروخت کر رہے تھے۔ چودھری عظمت کے ذریعے مارکیٹ میں پہنچنے والی ہیروئن کی مقدار اضافی تھی جو انہی علاقوں میں بیچی جاتی ہوگی۔ بات بالکل الٹ گئی تھی۔ چودھری عظمت ساہوکار کی بجائے پکا چور ثابت ہو رہا تھا۔ اسباب خواہ کچھ بھی رہے ہوں، وہ موت بیچنے والوں اور منشیات فروشوں کی ٹولی میں شامل تھا۔ اگر وہ کچھ ہیروئن 2 ڈیلروں کو دیتا ہے تو بقیہ ہیروئن کہاں جاتی ہے؟ میں نے چھپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ہر 1-2 مہینے کے بعد امریکہ سے فل برائٹ فاؤنڈیشن کا کوئی عہدیدار لاہور آتا ہے۔ اس کی دیکھ بھال اور اطمینان کے بعد چودھری عظمت اس کی نگرانی میں وہ ہیروئن راوی کے گدلے پانی میں یا کسی اندھے کنویں میں ڈال دیتا ہے۔ ہیروئن تلف ہوتے ہی پچھلی گرانٹ کا حساب برابر ہو جاتا ہے۔ چند روز بعد نئی گرانٹ جاری ہو جاتی ہے۔ اس دوران میں تورخم پار سے آنے والی ہیروئن کہاں رکھی جاتی ہے؟ میں نے بے چینی سے سوال کیا۔ اس کام میں ہیومن سوسائٹی کی گاڑیاں اور اعتماد کے 2-3 آدمی ضرور حصہ لیتے ہیں، لیکن ہیروئن کہیں نہیں ہوتی۔ میں سب تھیلے چودھری عظمت کے گھر پہنچا دیتا ہوں۔ فاؤنڈیشن کے افسر کے دورے تک سب مال وہیں جمع ہوتا ہے۔ ڈیلروں سے لین دین بھی وہ خود کرتا ہے۔ یہ تصویر کا ایک رخ ہے، سرمایہ کی فراہمی اور ہیروئن کی خرید و فروخت ہے۔ ابھی تک تم نے کیمیکل کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ یہ بات کی کہانی ہے۔ وہ بے چوچرا ہر بات بتاتا چلا جا رہا تھا۔ ہماری زبان میں وہ کیمیکل ANH کہلاتا ہے۔ اس کے بغیر ہیروئن نہیں بن سکتی اور افیم بیچنے میں کوئی خاص نفع نہیں ملتا۔ ANH باہر سے چوری چھپے آتا ہے۔ حالات خراب ہوں یا سرحد پر گشت بڑھ جائے تو یہ سپلائی رک جاتی ہے۔ ANH نایاب ہو جاتا ہے۔ چودھری عظمت کا ہیروئن بنانے والوں سے بہت گہرا تعلق ہو چکا ہے۔ وہ خود بھی ہیروئن سے دولت بٹور رہا ہے۔ اس نے کھیم کرن کے اسمگلروں سے بات کر کے ANH منگوانے کا بندوبست کر لیا۔ وہاں بھی ہماری گاڑیوں کو چھوٹ ہے۔ کھیم کرن سے چھوٹے ڈرم راتوں رات ایک گاؤں پہنچتے ہیں۔ صبح ہمارا ڈرائیور مقررہ جگہ چھپے ہوئے ڈرم اٹھا لیتا ہے۔ سارے معاملات فون پر طے ہوتے ہیں۔ ان کو باہر سے پوری رقم بھیج دی جاتی ہے۔ سارا کام سرحد پار کیے بغیر ہو جاتا ہے۔ مال کھیم کرن سے آتا ہے، تمہاری گاڑی قصور تک جاتی ہے۔ وہاں سے کھیم کرن کتنی دور ہے؟ سرحد پر سب قصبے آس پاس ہیں۔ گاڑی کی آمد و رفت کا اصل مقصد چھپانے کے لیے اسے قصور تک بھیجا جاتا ہے۔ وہ سارا کھیل ہی ہیروئن کے گرد گھوم رہا تھا۔ اس میں انسانیت اور انسانوں کی خدمت فلاح کا نام ضمنی طور پر ملوث ہو گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ چودھری عظمت نے ہیومن سوسائٹی کی داغ بیل اپنے پیسے سے ڈالی تھی۔ بعد میں لوگ اس پر بھروسہ کر کے پیسے اور سامان دینے لگے۔
یہ سب رہنے دو، یہاں سب چور ہیں، جو تھوڑا سا کام کرتا ہے لوگ اس کی واہ واہ کرنے لگتے ہیں۔ اس نے تلخی سے جواب دیا، چودھری نے خود کروڑوں کا مال بنایا اور مجھے مروا دیا۔ پہلے میں نے بھی یہی سب کہانیاں سنی تھی، اس کے پاس نوکری کی تو پتا چلا کہ سب جھوٹ تھا۔ وہ کئی بار لمبی رقمیں لے کر ہیروین خریدنے گیا مگر بات نہیں بنی۔ افغانوں نے اسے ہوشیار کر دیا کہ وہ سرحد پار کرتے ہی دھر لیا جائے گا۔ جو امریکی اسے پیسہ دے رہے تھے وہ کام چاہتے تھے۔ چودھری عظمت نے پشاور سے ہیروین خریدی تو داموں میں بہت فرق تھا۔ اس وقت گرانٹ بھی کم تھی، اس کے لیے لمبا ہاتھ مارنا مشکل تھا۔ پھر کسی کے مشورے پر اس نے اپنے گھر پر بورڈ لگا کر ہیومن سوسائٹی بنا لی۔ اسے کسی کی بھلائی برائی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ یہ NGOs کے ذریعے قبائلیوں میں آزادی سے گلنے ملنے کا پروانہ چاہتا تھا، جو اسے مل گیا۔ وہ فرش پر اٹھ کر بیٹھ گیا، شاید لیٹے لیٹے تھک گیا تھا۔ اسے زیادہ تشدد نہیں سہنا پڑا تھا، لیکن دیر تک الٹا لیٹا رہنے کی وجہ سے اس کے سارے عضلات، رگیں اور پٹھے تناؤ کا شکار ہو گئے تھے، جو بدن ڈھیلا چھوڑ کر لیٹنے کے نتیجے میں قدرے معمول پر آ چکے تھے۔ شکل و صورت اور گفتگو سے تم پڑھے لکھے نظر آتے ہو، خالد نے ایک قدم آگے بڑھ کر اسے کہا۔ سب کچھ جان لینے کے باوجود تمہیں اندازہ نہیں ہوا کہ تم کتنے سنگین جرائم میں ملوث ہوتے جا رہے ہو۔ عادت مجرمانہ بھی جرم کی طرح ایک سنگین اور قابل تعزیر حرکت ہے۔ پہلے کچھ علم نہیں تھا، رفتہ رفتہ ہر بات سامنے آتی چلی گئی۔ لیکن تم خود بتاؤ کہ مجھے 40,000 روپے ماہانہ، سجا مکان، نئی گاڑی اور اس کا خرچ کون دے گا؟ میں صرف بی کام ہوں۔ چودھری عظمت کے پاس گیا تو 2,500 کی ملازمت سے نکلے ہوئے 2 مہینے ہو چکے تھے۔ اس نے 4,000 پر کلرک رکھ لیا۔ آج میں اس کا سب سے پرانا اور پہلا ملازم ہوں۔ جیسے جیسے اس کی لاٹری لگتی رہی، وہ میرے پیسے اور سہولتیں میں بڑھاتا چلا گیا۔ آج بھی مجھے 5-7 ہزار سے زیادہ کی نوکری نہیں ملے گی۔ نئی نوکری کو بھول جاؤ، اب تو تمہیں وہ سارا کھایا پیا اگلنا پڑے گا جو چودھری عظمت کی نوکری سے تمہارے حصے میں آیا ہے۔ لالچ نے اس کے ساتھ تمہیں بھی اندھا کیا ہوا تھا۔ اس پیسے نے تمہیں بہت بگاڑا ہے۔ تمہارا کردار اچھا ہے، نہ شہرت نیک ہے۔ عیش و عشرت اور شراب نوشی تمہاری عادتیں بن چکی ہیں۔ وہ لوگ بدقسمت ہیں جو کما کما کر دوسروں کے لیے جوڑتے ہیں، اپنی ذات پر کچھ خرچ نہیں کرتے۔ مجھے یہ اطمینان ہے کہ میں نے کچھ برباد نہیں کیا، کمایا تو اس سے اپنے لیے خوشیاں خریدی ہیں۔ چودھری عظمت کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، اپنی گردن بچانے کے لیے وہ مجھے بھی بچائے گا۔ یہ خیال اپنے ذہن سے جھٹک دو۔ سب کچھ اگلنے کے بعد تم اس کے خلاف سلطانی گواہ بن چکے ہو، خالد نے کہا۔ سلطانی گواہ کا نام سنتے ہی وہ بھڑک کر اٹھ کھڑا ہو گیا۔ میں نے کوئی بیان نہیں دیا۔ میں چودھری صاحب کے وکیل سے مشورے کے بغیر ایک لفظ نہیں کہوں گا۔ تم نے سلطانی گواہ بنایا تو میں صاحب ہو کر جاؤں گا۔ تم میری زندگی تباہ نہیں کر سکتے۔ خالد نے بڑھ کر اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اور زہریلے لہجے میں کہا، اپنی زندگی تم نے اسی دن تباہ کر لی تھی جب تم نے چودھری عظمت کی ملازمت کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اب تم نے ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو یہ یاد رکھنا کہ زندگی بھر کھلا آسمان دیکھنے کے لیے ترس جاؤ گے۔ یہ نہ بھولو کہ تمہیں گرفتار نہیں کیا گیا، اغوا کیا گیا ہے۔ میں نے اسے یاد دلایا۔ لاہور کے سینکڑوں مغوی ایسے ہوں گے جن کا برسوں بعد بھی کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ زیادہ اڑو گے تو تمہارا نام بھی انہی کی فہرست میں شامل ہو جائے گا۔ نہ تمہارا جنازہ اٹھے گا، نہ مزار بنے گا۔ میرے الفاظ پر اس کی آنکھوں میں دہشت سے مٹائی اور وہ سسراتی ہوئی آواز میں بولا، سمجھ میں نہیں آتا کہ تم کون لوگ ہو۔ کبھی قانون سے ڈرا رہے ہو، کبھی موت کی دھمکیاں دے رہے ہو۔ صورتوں سے تم پولیس والے لگتے ہو، نہ دہشت گرد معلوم ہوتے ہو، پھر کون ہو؟ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو کچھ کہہ چکے ہو تمہیں اس پر قائم رہنا ہوگا، ورنہ ہم تمہاری ہڈیوں کا سرما کر ڈالیں گے۔ خالد نے صفاقانہ لہجے میں کہا اور اپنے ایک آدمی کو آواز دی۔ وہ تقریباً دوڑتا ہوا کمرے میں آیا اور اٹینشن ہو کر کھڑا ہو گیا۔ خالد نے اسے کوئی اشارہ کیا اور اس نے ایک جیبی ٹیپ ریکارڈر اپنے نیفے میں سے نکال کر ہمارے سامنے کر دیا۔ خالد نے حقارت سے شاہد کو گورا اور اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، تمہارا کہا ہوا ایک ایک لفظ ریکارڈ ہو چکا ہے۔ اس ٹیپ کی موجودگی میں تم نے کوئی کلابازی کھائی تو تمہیں اپنے انجام پر افسوس کرنے کا موقع بھی نہیں مل سکے گا۔ ٹیپ ریکارڈر کے بارے میں مجھے بھی کچھ معلوم نہیں تھا۔ اسے دیکھ کر شاہد کے ہوش اڑ گئے۔ اس پر ہذیانی کیفیت طاری ہوتی جا رہی تھی۔ اسے چیختا اور بڑبڑاتا ہوا چھوڑ کر ہم تینوں اس کمرے سے نکل آئے۔ کمرے سے رسی ہٹا دو اور اسے رات بھر یہیں رہنے دو۔ ننگی کوٹھڑی میں در و دیوار سے سر ٹکرا ٹکرا کر صبح تک خود ہی نیم پاگل ہو جائے گا۔ خالد نے اپنے آدمیوں کو ہدایات دی اور میرے ساتھ اپنے دفتر کی طرف چل دیا۔ قیدی کے بارے میں اپنا فیصلہ صادر کر دینے کے باوجود اس کے پچھڑے سے پریشانی کے آثار جھلک رہے تھے۔ سارے حالات اور واقعات ہماری توقعات سے کہیں زیادہ سنگین ثابت ہوئے۔ میں نے اس کے دفتر میں کرسی سنبھالنے کے بعد تحیر زدہ آواز میں کہا، میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہیومن سوسائٹی کی آڑ میں ہیروین کی خرید و فروخت جیسا مذموم دھندا چل رہا ہوگا۔ ان کو بے نقاب کرنے کا سارا کریڈٹ تم کو جاتا ہے۔ میں شرمندہ ہوں کہ میں نے تمہاری بعض تجاویز پر مدافعانہ رویہ اختیار کیا۔ وہ ندامت آمیز لہجہ میں کہہ رہا تھا۔ کوئی سرا میرے ہاتھ نہیں آ رہا تھا، مگر مجھے شدت سے احساس تھا کہ پچھلے کچھ عرصے میں لاہور میں ہیروین کا استعمال اچانک بڑھا ہے۔ چودھری عظمت کے ذریعے مارکیٹ میں آنے والی اضافی مقدار نے شہر پر بہت تیزی سے اپنا رنگ جمایا ہے۔
یہ قصہ بہت عجیب و غریب انداز میں نمٹا ہے۔ سارے حقائق سامنے ہیں، کوئی خون خرابہ نہیں ہوا، اصل مجرم کا نام بھی سامنے آ چکا ہے، اب بس اس کی گرفتاری کا معاملہ درپیش ہے۔ چودھری عظمت نے ایک بہت بڑا کام تنہا سنبھالا ہوا تھا۔ تم نے پہلی مرتبہ بات ہونے پر اس شاہد کو اٹھوانے کی بات کی تھی۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ اس وقت میں نے تمہارے مشورے پر عمل کیوں نہیں کیا۔ اب سے بہت پہلے ہم ان معاملات کو نمٹا چکے ہوتے۔ وہ مسلسل ایک خلش اور شرمندگی میں مبتلا تھا۔ اچھا ہوا کہ تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، ہمیں لاہور میں کچھ وقت گزارنا ہے، یہ بسات اتنی جلدی لپٹ جاتی تو ہمارے لیے وقت گزارنا مشکل ہو جاتا۔ میں نے ہنس کر کہا، اب تم اجازت دو تو میں کسی پولیس افسر سے رابطہ کر لوں۔ اینٹی نارکوٹکس فورس والوں کے بارے میں تم نے نہیں سوچا؟ میں نے اس کی بات کاٹ کر سوال کیا۔ میں دوبارہ کہوں گا کہ اس معاملے میں ان کا کردار زیادہ مؤثر اور بھرپور ہوگا۔ فل برائٹ فاؤنڈیشن کا نام سامنے آنے کے بعد ان کی افادیت بڑھ گئی ہے۔ یہ بات میری سمجھ میں بھی آ رہی ہے، لیکن میری کچھ اپنی مجبوریاں ہیں۔ اینٹی نارکوٹکس والے ہمارے لیے اجنبی ہیں، ان سے کبھی واسطہ نہیں پڑا۔ مقامی پولیس کے ساتھ ہمیں مل جل کر رہنا پڑتا ہے۔ اعلیٰ پولیس افسران ہر وقت ہمارے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ذرا سی بریفنگ کے بعد چودھری عظمت کے خلاف کارروائی کا آغاز ہو جائے گا۔ اینٹی نارکوٹکس والوں کو فیصلہ کرنے میں وقت لگے گا، کیونکہ وہ STF اور اس کے طریقہ کار سے واقف نہیں ہے۔ اس وقت ساری اہمیت مہلت کی ہے۔ چودھری عظمت کو شاہد کے غائب ہونے کی بھنک بھی مل گئی تو وہ کبھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ پولیس کی نفری ہر وقت مستعد اور تیار رہتی ہے۔ اینٹی نارکوٹکس والوں کے لیے یہ مسئلہ بھی ہوگا۔ وہ پیشگی منصوبہ بندی کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ پتہ نہیں ایمرجنسی میں ان کا کیا رویہ ہو۔ ہم نے ایک مرتبہ ان سے رجوع کر لیا تو پھر ہم پولیس سے مدد نہیں لے سکیں گے۔ وہ عملی مجبوریاں تھیں جن سے خالد واقف تھا، اس کی ہر دلیل مضبوط اور ناقابل تردید تھی۔ ٹھیک ہے، پھر پولیس کو ہی حرکت میں آنا چاہیے۔ یہ سوچ لو کہ چودھری عظمت تمہارے ایک دوست کا ماموں سوسر ہے، اسے کوئی شکایت نہ ہو جائے۔ اس دور کے تعلق سے پہلے وہ ایک ناقابل نفرت مجرم ہے، اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ ویسے بھی یہ پولیس آپریشن ہوگا، اس کی رپورٹنگ میں میرا یا تمہارا نام آنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ میرے دوست کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس کارروائی میں میرا کوئی دخل تھا۔ پولیس ریڈ کتنا ہی شریفانہ ہو، لوگوں کو اس سے سنگین شکایات ہوتی ہیں، اس کے گھر والے رو پڑیں گے۔ لمحہ بھر کے لیے مجھے خیال آیا کہ میں سلمہ کے بھائی کے گھر فون کر کے یہ دیکھ لوں کہ سلمہ کہاں تھی، مگر میں نے فوراً اس خیال کو مسترد کر دیا۔ ان نازک لمحات میں سلمہ کو چھیڑنا شکوک و شبہات کو جنم دینے کے مترادف ہوتا۔ بہتر یہی تھا کہ میں مکمل خاموشی اختیار کر لوں۔ چودھری عظمت کے اہل خانہ کو کسی نامناسب زحمت سے بچانے کے لیے یہ بھی ہو سکتا تھا کہ علاقے کا گھیراؤ کر کے اسے گھر سے نکلتے وقت پکڑا جائے، لیکن بات وہاں ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ فل برائٹ فاؤنڈیشن کے اہلکار کی آمد سے پہلے خریدی ہوئی ہیروئن اپنے گھر کے کسی حصے میں چھپاتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنے گھر میں ملازمین کی خدمات کا سلسلہ بالکل ختم کیا ہوا تھا۔ اس کے گھر میں ذخیرہ کی ہوئی ہیروئن کی بھاری مقدار اس کے خلاف سب سے مضبوط ثبوت ہوتی۔ اسے برآمد کرنے کے لیے پولیس فورس کا گھر میں داخلہ اور تفصیلی خانہ تلاشی لازمی تھی۔ پولیس کو اس اقدام سے روکنا کیس کو کمزور کرنے کے مترادف ہوتا۔ میں نے سب پہلوؤں پر غور کیا۔ میں سلمہ کے ماموں کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے جو فصل بوئی تھی اسے کاٹنے کا وقت سر پر آ چکا تھا۔ وہ ایک بھیانک مجرم تھا، اسے صرف مجرموں والا سلوک کیا جانا چاہیے تھا۔ ہر کام روٹین کے مطابق ہوگا۔ میں نے خالد کو اپنا فیصلہ سنایا۔ ہر مجرم کسی نہ کسی کا ماموں یا چچا ہوتا ہے، اس بنا پر اسے کوئی رعایت نہیں دی جا سکتی۔ سب کچھ طے کرو اور پوری آزادی کے ساتھ اس پر عمل کر گزرو۔ مجھے یا کسی کو کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ خالد کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ تم یہی کہو کہ مجرم کسی کا دوست یا رشتہ دار نہیں ہوتا، وہ صرف مجرم ہوتا ہے۔ اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور لاہور کے DIG کے دفتر کا نمبر ملانے میں مصروف ہو گیا۔ یکے بعد دیگرے اس نے 3 فون نمبر ملائے، لیکن DIG کہیں بھی موجود نہیں تھا۔ چوتھے نمبر پر اس سے رابطہ ہو گیا۔ سر، میں STF کے اسٹیشن 3 کا ایک کمانڈر خالد احمد بول رہا ہوں۔ میں نے پہلی بار سنا کہ STF والے اعلیٰ افسران کو اپنی شناخت کس طرح کراتے ہیں۔ خالد کہہ رہا تھا، میرا پاسورڈ شوگر 934 ہے۔ مجھے ایک اہم کیس میں ڈویژن کی پولیس فورس کی فوری مدد درکار ہے۔ یہ ہیومن سوسائٹی کے چودھری عظمت کا معاملہ ہے۔ بریفنگ اور ایک قیدی دے کر میں فیڈ آؤٹ ہو جاؤں گا۔ ریکارڈ پر یہ پولیس کیس ہوگا۔ وہ خاموش ہو کر دوسری طرف کی بات سنتا اور وقفے سے یس سر کہتا رہا۔ DIG کی بات مکمل ہونے کے بعد اس نے پہلے فون کر کے ٹھیک 11 بجے پہنچنے کا وعدہ کرتے ہوئے فون بند کر دیا۔ میں نے وہ مختصر گفتگو بہت غور سے سنی۔ خالد نے ریسیور اسی طرح واپس رکھا جیسے اس کے سر سے کوئی بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ یہ شوگر 934 کیا ہے؟ ایسے پاسورڈ تو کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے، میں نے کہا۔ یہ پاسورڈ ہی ہماری عزت و آبرو اور کل کائنات ہے، اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ تم پہلے آدمی ہو جسے میں نے اس راز میں شریک کیا ہے۔ صرف ہمارے پاس کو علم ہے کہ کس افسر کا کیا پاسورڈ ہے۔ فورس میں لوگ ایک دوسرے کے پاسورڈ سے لا علم ہے۔ DIG کو کیا پتا کہ شوگر 934 کیا بلا ہے؟ میں نے بات چھڑ جانے پر الجھن سے پوچھا۔
डिविजनल सरबराहों की सतह तक हर सरकारी अफसर को मालूम होता है कि इसकी हदूद में काम करने वाले STF कमांडर का क्या पासवर्ड है। ये इतला एक हिसास इदारे की तरफ से दी जाती है। इस वक्त तुम चाहो तो तुम्हें खालिद अहमद तस्लीम कर लिया जाएगा। बाहमी तारुफ किसी अहम जरूरत के तहत होता है, वरना इस पासवर्ड के सहारे हर काम निकलता चला जाता है। दूसरे इलाके में यह पासवर्ड नाकारा साबित होगा। तुम्हारी और DIG की मुलाकात 11 बजे होगी। मैंने चंद सानियों की खामोशी के बाद पूछा। DIG मसरूफ है, ओहदे और तनख्वाह में वो मुझसे बड़ा अफसर है, बहुत ज्यादा बाइख्तियार है, मगर शुगर 934 की बात नहीं टालेगा। 11 बजे वक्त देने का मतलब है कि वो बहुत ज्यादा मसरूफ है। इससे मुलाकात में हर बात तय कर ली जाएगी। कार्रवाई 2-3 बजे से पहले नहीं हो सकेगी। मैंने अपनी रिस्ट वॉच पर नजर डालकर कहा। तैयारी में कुछ न कुछ वक्त जरूर सर्फ होगा। ऐसे कामों के लिए वही वक्त मौजू होता है। चौधरी अजमत कितनी देर से घर आता हो, इस वक्त अपने बिस्तर में दुबका सो रहा होगा। दूसरा फायदा यह है कि अखबारी नुमाइंदों की थानों पर जलगार दम तोड़ चुकी होती है। सुबह के अखबार छपने लगते हैं और अगली सुबह इस बारे में कुछ भी नहीं छपता। मैं बेसाख्ता हंस पड़ा। तुम लोग भी दूसरों की तरह अखबार वालों से डरते हो। अखबार वालों से नहीं, इनकी गलत रिपोर्टिंग से हर एक डरता है। आखिरी लम्हात पर मिलने वाली खबरें उजलत की वजह से मसख हो जाती हैं। बाद में लाख तरदीदें आती रहें, पहली रिपोर्ट का तासुर देर तक कायम रहता है। इसी वजह से बड़े ऑपरेशन रात के 3 बजे से सुबह सवेरे तक होते हैं। शाहिद और चौधरी अजमत के बारे में जो काम होने थे वो किए जा चुके थे। इसके बाद सिर्फ इंतजार का सबर आजमा मरहला रह गया था। खालिद ने मेरे तेवर भांप लिए और खुद पेशकश की कि मैं होटल वापस आकर आराम करना चाहूं तो मुझे ड्राइवर के साथ भिजवाते। मेरे लिए आराम की कोई अहमियत नहीं थी। असल परेशानी ये थी कि गजाला होटल में अकेली थी और मेरे राब्ते टूटे हुए थे। अव्वल खान, वीरा और जलाल वगैरह के पास होटल के फोन नंबर थे। वहां से गायब होकर मैं इनकी रसाई से बाहर था। मैंने खालिद की पेशकश कबूल कर ली। पहले रोज के मुकाबले में इस रोज मेरा किरदार ज्यादा नुमाया और फाल रहा था। खालिद के मातहतों ने भी महसूस किया होगा कि मैं शाहिद के मामले में बहुत ज्यादा सरगर्मी दिखा रहा था, लेकिन खालिद के मोहतात और मुसावियाना रवैये की वजह से इनमें से किसी को यह अंदाजा नहीं हो सका होगा कि STF के लिए मेरी कोई खास अहमियत थी या स्टेशन 3 का कमांडर मेरे सामने खुद को कम रुतबा समझने पर मजबूर था। वो सब मुशाहिदा करने वाले लोग थे जो कुछ देखते इस पर एतबार कर लेते थे। इनके लिए असबाब जानना जरूरी नहीं था। STF के ड्राइवर ने बहुत जल्द मुझे होटल पहुंचा दिया। मैंने अपने फ्लोर पर पहुंचकर दरवाजे पर दस्तक दी तो गजाला ने दरवाजे के करीब आकर सवाल किया, कौन है? मुझे यकीन था कि कमरे में अकेली होने की वजह से वो खौफजदा नहीं होगी, लेकिन मोहतात जरूर होगी। एहतियात करने की वजह से वो बेफिक्र होकर आराम भी नहीं कर सकी होगी। मैं दानिस्ता उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। उसने थोड़ा सा दरवाजा खोलकर बाहर झांका और उसका चेहरा खिल उठा। आप बेफिक्र हैं और कराची वाले आपकी फिक्र में खुल रहे हैं। वीरा 3 मरतबा आपके लिए फोन कर चुकी है। मेरे अंदर दाखिल होने के बाद उसने बताया, शायद तुमने फोन बिल की तरफ उसकी तवज्जो नहीं दिलाई होगी। मैंने जूतों के बंद खोलते हुए कहा, मैंने आपसे ये सीखा है कि वीरा से हल्की फुल्की और शगुफ्ता बातें ठीक रहती हैं। उसने शरारत से जवाब दिया, कोई छुपती हुई बात कह दी जाए तो वो फौरन बुरा मान जाती है। खासतौर पर वो अखराजात के मामले में बहुत एहसास है। वो फौरन जवाब देगी कि आप फोन इस्तेमाल करना छोड़ देगी। वो बार बार क्यों फोन कर रही है? मैंने गजाला की बात काट कर पूछा। मेरी निगाहें मेज पर रखे हुए खाने के खाली बर्तनों का जायजा ले रही थी। वो आपकी तरफ से फिक्रमंद है, जानना चाहती है कि शाहिद के सिलसिले में क्या हुआ। तुमने उसे नहीं बताया कि मैं शाहिद समेत स्टेशन 3 पहुंच चुका था? मैंने उसकी तरफ मुतवज्जा होकर पूछा। यह भी बता दिया था कि वो किसी कमरे की छत से उल्टा लटका हुआ है। मेरा ख्याल है कि वो आपको अपनी किसी कारकर्दगी से आगाह करने के लिए बेचैन है। हो सकता है कि उसने जान स्मिथ के वाक़े के बारे में मुझे पूरी बात न बताई हो। मुझे मालूम है कि 10-15 मिनट में फिर उसका फोन आएगा। आप अपनी बात करें। मालूम होता है कि शाहिद ने हथियार डालकर खुद को आपके हवाले कर दिया। आपके पूछने से थकान के बजाय ताजगी झलक रही है। मैं बिस्तर पर दराज हो गया। हमने स्टेशन 3 पहुंचते ही खाना खा लिया था। हमारा ख्याल था कि शाहिद पर बहुत ज्यादा वक्त बर्बाद करना पड़ेगा। वो हमारी तवक्का से ज्यादा समझदार साबित हुआ। थोड़ी सी मुजामत के बाद उसने समझ लिया कि जुबान खोले बगैर उसकी गुलू खुलासी नहीं होगी। उसकी कहानी आंखें खोल देने वाली थी। मेरी बात अधूरी रह गई क्योंकि अचानक फोन की घंटी बजने लगी। गजाला जेरे लब कुछ बुड़बुड़ा कर रह गई। शायद उसे यकीन था कि वो कॉल वीरा की होगी। मैंने करवट लेकर रिसीवर उठाया तो ऑपरेटर लाइन मुझे मुंतकिल कर चुका था। दूसरी तरफ जलाल था। तुम्हारे चेहरे का क्या हाल है? मुझे यह देखकर सदमा हुआ कि जोगिंदर पाल के भेजे हुए आदमी ने तुम्हारे चेहरे को खासा नुकसान पहुंचाया है। तुमसे मुलाकात में मैं इस बारे में दानिस्ता खामोश रहा था। तुम भूल रहे हो हमारी बात हुई थी और मैंने तुम्हें बता दिया था कि मैंने बाजी पलटने के इंतजार में दानिस्ता मार खाई थी। बाद में इन दोनों को अपनी जान से हाथ धोने पड़े थे। मेरा ख्याल है कि परसों तक मैं सफर के काबिल हो जाऊंगा। जख्म भरते रहेंगे लेकिन सोजन खत्म हो जाएगी।